صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ کوئی عمل بھی نہ کروں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا یہ بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ اسلام لانے کے بعد اگر حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی بھی عمل نہ کروں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ میں کوئی عمل نہ کروں۔ یعنی ان کے نزدیک مسجد حرام کو آباد کرنا، اس میں نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، اس کو آباد کرنا، یہ زیادہ فضیلت کا حامل عمل تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر اسلام لانے کے بعد میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی بھی عمل نہ کروں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ تم نے جن اعمال کا ذکر کیا ہے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، ان دونوں کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آپ نے انہیں جھڑکا اور انہیں ڈانٹا۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں، مجھے اس حوالے سے فتویٰ دیں، حاجیوں کو پانی پلانا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے یا مسجد حرام کو آباد کرنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دے دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اگرچہ یہ بھی بڑی فضیلت والی عمل ہے، لیکن جو ایمان لا کر اللہ کی راہ میں مجاہد بنا ہے، جس نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان پیش کی ہے، تو یہ عمل اس کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث پاک میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب آوازوں کو اونچا کرنا یہ خلاف ادب سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو ڈانٹا، جھڑکا اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان مال پیش کرنا اور لگا دینا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ آپ نے بخاری مسلم کی معتبر روایات کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو سے،
ہر جہت سے، ہر لحاظ سے اور ہر اعتبار سے ادب کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ اب اس حوالہ سے ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے درس میں بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب تو ضروری ہے ہی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جس چیز کا آپ کی ذات سے تعلق ہو گیا، ہاں وہ مکان ہو، وہ کوئی جگہ ہو جہاں آپ تشریف فرما ہوئے، یا جہاں آپ رہائش پذیر ہوئے، یا وہ سواری ہو جس پہ آپ نے سواری کی ہے، یا تلوار ہے جس کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے، وہ کپڑا ہے جو آپ نے لیب تن فرمایا ہے، یا آپ کے بال مبارک ہیں، آپ کا تھوک مبارک ہے، لعاب دہن ہے، جو آپ سے نسبت رکھنے والے صحابہ ہیں، آپ سے نسبت رکھنے والے اہل بیت طہار ہیں، جو آپ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے یا کوئی شخص ہے، اس کا ادب بھی آپ کے ادب ہی میں داخل ہے، اس کا ادب بھی آپ ہی کے ادب کا اور آپ کی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ تو اس پیرائے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، جو آپ کے فرامین ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، اور آپ کے وہ احکام جن پر اگر عمل کریں تو ہم دنیا و آخرت میں انعامات کے مستحق بنتے ہیں، اور اگر ان کی خلاف ورزی کریں تو عذاب کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ان احکام کا ادب کتنا ضروری ہے، اور پھر ان احکام کا ادب کیسے ہوگا؟ کیا عمل کے بغیر بھی احکام کا ادب ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی کریم علیہ السلام کا حکم نہیں مانتا، اور پھر یہ نہیں کہ بشری تقاضے سے یا نفس سے مغلوب ہو کر ایک دفعہ کوئی غفلت ہو جائے یا سستی ہو جائے، اس کی تسلسل سے یہ عادت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کئی احکام پہ عمل ہی نہیں کرتا، ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، تو آپ بتائیں کہ یہ خلاف ادب نہیں ہے؟ یہ بھی خلاف ادب ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا، آپ کے ادب و احترام کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات پر دل و جان سے عمل کیا جائے، آپ کے دیے ہوئے احکامات پر دل و جان سے عمل پیرا ہوا جائے، اور آپ جو دین ہمارے لیے لائے ہیں، اس دین کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے اور اس دین کے غلبے کے لیے ہر طرح کی ممکنہ کوشش کی جائے۔ آدمی دین کے غلبے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے، مال ہے اور مال کے ذریعے دین کو پھیلا سکتا ہے، اللہ نے ذہنی صلاحیت دی ہے اور ذہنی صلاحیت سے وہ دین کو پھیلا سکتا ہے، اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے اور وہ قوت گویائی کے ذریعے سے دین کو پھیلا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کو کوئی ایسے وسائل دیے ہیں، کوئی اور ایسی اس کو چیز دی ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کا غلبے کا غلبہ وہ ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ غلبہ ممکن ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے تمام وسائل، تمام صلاحیتیں، تمام قوتیں اور تمام اپنی چیزیں وہ صرف کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا آپ کا ادب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا